بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آپ کے لیے انتہائی مفید اور مجرب عمل لے کر آیا ہوں، وظیفہ لے کر آیا ہوں. ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، دلی خواہشات کے پورا ہونے کے لیے، مشکلات، پریشانیوں، آفتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے انتہائی مفید اور مجرب عمل ہے، اور انتہائی مشہور عمل بھی ہے. یہ والا یہ عمل جو ہے، یہ انتہائی مشہور عمل ہے. بہت سارے گھروں کے اندر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے جب کوئی حاجت درپیش آتی ہے، مشکل درپیش آتی ہے، یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے. تو بہت سارے حضرات جو ہیں اس وظیفے کو کرتے ہیں، اس آیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دکھ، درد، مصیبتیں، پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. حاجتیں اور دلی مرادیں جو ہیں وہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ مختصر سا یہ وظیفہ ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہے 15 منٹ لگیں گے، لیکن انتہائی مفید اور مجرب عمل ہے. اس وظیفے کو آپ نے بعد نماز مغرب کرنا ہے. اول آخر آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں. درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے جو ہم اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں. بہت ہی مشہور آیت ہے قرآن پاک کی، نعم المولا و نعم النصیر. یہ آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہوگی. اس آیت کریمہ کو آپ زبانی یاد کر لیں، ازبر کر لیں. صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز بے انتہا اس کے فائدے ہیں. نعم المولا و نعم النصیر. تو یہ جو وظیفہ ہے بزرگان دین اور مشائخ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور انتہائی مشہور اور مجرب وظیفہ ہے. یہ وظیفہ جو ہے مدارس کے اندر پڑھا جاتا ہے، خانگاہوں کے اندر پڑھا جاتا ہے، گھروں کے اندر پڑھا جاتا ہے. جب کوئی حاجت درپیش آتی ہے تو لوگ اس وظیفے کو کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں. کسی بھی مصیبت، پریشانی، دکھ، درد اور آفت کے اندر اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کریں، انشاءاللہ العزیز تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس وظیفے کو آپ ہر جائز کام کے لیے کر سکتے ہیں. کوئی بیمار ہے تو وہ شفا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہ حضور سجدہ ریز ہو کر جو ہے دعا کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ شفا ملے گی. اچھی جگہ نوکری پانے کے لیے، جاب پانے کے لیے اس وظیفے کو کریں. اچھی جگہ رشتہ طے پانے کے لیے اس وظیفے کو کریں. کوئی بھی پریشانی لاحق ہو جائے، دنیاوی ہو یا دینی ہو، تو اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز وہ پریشانی دور ہو جائے گی. گھر کے اندر اگر لڑائی جھگڑا ہے، فساد ہے، تو اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز امن سکون ہو جائے گا، دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی. اگر میاں بیوی جو ہیں ان کے اندر کوئی مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا شادی ہو چکی ہے تو اولاد نہیں ہوتی، یا عمر بڑھتی جا رہی ہے، کسی جگہ رشتے کا سبب نہیں یعنی کہ بن رہا، رشتہ طے نہیں پا رہا، اچھی جگہ شادی نہیں ہو پا رہی، یا کاروبار جو ہیں وہ ٹھپ ہو چکے ہیں، کاروباروں کے اندر نقصانات ہو رہی ہیں، تو اس وظیفے کو کریں، اور اس وظیفے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے. یہ بات
ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی وظیفہ جو ہے بغیر نماز کے جو ہے آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. جب تک آپ نماز پنجگانہ کی پابندی نہیں کریں گے تو وظائف جو ہیں ان کی تاثیر، ان کی خاصیتیں، ان کے فائدے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ جو زبان ہے اس کو اپنے پاک صاف رکھنا ہے. کوشش کریں کہ زبان جو ہے اس سے جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ ہو، فحش گوئی نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، لڑائی جھگڑے کی باتیں نہ نکلیں، دلوں کو جوڑنے والی باتیں نکلیں، پیار محبت کی باتیں نکلیں، اسلام کی باتیں نکلیں. اگر جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، فحش گوئی کریں گے، گناہ کبیرہ سے نہیں بچیں گے، نماز کی پابندیاں نہیں کریں گے تو وظائف جو ہیں وہ بے اثر رہیں گے. تو کسی بھی وظیفہ سے، نہ صرف یہ وظیفہ بلکہ جو بھی وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہیں کامل یقین کے ساتھ کریں. اور جس وظیفے سے بھی آپ یعنی کہ جو بھی آپ وظیفہ کریں گے بغیر نماز کے جو ہے اس کی تاثیر آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ انتہائی مفید اور مجربہ عمل ہے. نہ صرف خود کریں بلکہ دوست احباب کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس وظیفہ سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی جو ہے اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مؤمنین مسلمین کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، مشکلات اور پریشانی کو دور فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.